Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Let's Learn to Speak English. آئیے پہلا دن یا فرسٹ لیسن ہم آداب و تعظیم کے الفاظ سے شروع کرتے ہیں. آداب و تعظیم جسے انگلش میں گریٹنگز کہتے ہیں. گریٹنگز وہ الفاظ جو ہم کسی سے ملتے وقت استعمال کرتے ہیں. جیسے اردو زبان میں آداب و تعظیم کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی انگلش زبان میں بھی کسی سے ملتے وقت ہم مختلف الفاظ اور فقرات استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم گریٹنگز کہتے ہیں. گریٹنگز کے لیے مختلف الفاظ اور فقرات ہیں جنہیں ہم آج کے لیسن میں سیکھیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. لیٹس لرن ٹو اسپیک انگلش. اس لیسن میں ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جنہیں ہم اپنے سے بڑے رشتہ داروں کے لیے یا اعلیٰ عہدیداروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم ان سے ملیں. صبح بخیر دادا جان. گڈ مارننگ گرینڈ پا. آداب عرض ہے ابا جان. گڈ مارننگ ڈیڈ. صبح بخیر سر. گڈ مارننگ سر. آداب عرض ہے چچا جان. گڈ مارننگ انکل. یہ وہ الفاظ ہیں یا وہ فقرات ہیں جنہیں ہم صبح سے لے کر دوپہر 12 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں. گڈ مارننگ. اردو میں مختلف الفاظ ہیں لیکن انگلش میں ہم صرف ایک فریز بولیں گے جسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اس دوسرے سیشن میں ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جو دن میں ہم کسی بھی لمحے کسی سے ملاقات ختم ہونے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جناب اب اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ڈے سر اور ہیو اے نائس ڈے سر. اچھا پھر ملیں گے. اوکے سی یو. اللہ حافظ. گڈ بائے. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اوکے گڈ بائے. یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم کسی سے ملاقات ختم ہونے کے بعد بول سکتے ہیں. اس تھرڈ سیشن میں ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جنہیں ہم رات کو کسی بھی لمحے کسی سے ملاقات ختم ہونے کے بعد رخصت ہوتے وقت بول سکتے ہیں. جیسے اچھا جناب اب اجازت دیجیے. گڈ نائٹ سر. شب بخیر. گڈ نائٹ. اللہ حافظ بیٹا. گڈ نائٹ سن. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اوکے گڈ نائٹ. یہ وہ الفاظ ہیں جو خاص طور پر آپ رات کے وقت کسی سے ملاقات ختم ہونے کے وقت بول سکتے ہیں. گڈ نائٹ. رات کے وقت آپ کسی سے بھی ملاقات ختم کرتے وقت گڈ نائٹ کہیں گے. گڈ نائٹ. فورتھ سیشن یا چوتھے مرحلے میں ہم وہ الفاظ اور فقرات سیکھیں گے جنہیں ہم کسی سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کسی سے ملیں، کسی سے ملاقات کریں اور آپ کو خوشی محسوس ہو تو ان فقرات کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی خوشی کو ظاہر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے مل کر خوشی ہوئی جناب. نائس ٹو میٹ یو سر. نائس ٹو میٹ یو سر. آپ سے مل کر خوشی ہوئی چچا جان. پلیزڈ ٹو میٹ یو انکل. پلیزڈ ٹو میٹ یو انکل. آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ابا جان. پلیزڈ ٹو سی یو پاپا. پلیزڈ ٹو سی یو پاپا. ففتھ سیشن آف دا فرسٹ لیسن. یہ پانچواں مرحلہ ہے جس میں ہم وہ فقرات سیکھیں گے، وہ الفاظ سیکھیں گے جنہیں ہم کسی بھی وقت اپنے دوستوں یا ہم عمر لوگوں سے ملتے وقت استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہائے سیمی.
Hi, Sammy. Hi, Afif. Hi, Afif. Hi, Hassan. Hi, Hassan. Hi, Adil. Hi, Adil. Okay? یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم اپنی عمر کے دوستوں سے ملتے وقت استعمال کر سکتے ہیں. ہائے، اس کے بعد اس شخص کا، اپنے دوست کا نام استعمال کیجئے. فرسٹ لیسن کے اختتام پر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اردو اور انگلش میں طرز تخاطب کا فرق ہے. مثال کے طور پر ہم اردو میں دادا جان اور نانا جان دو مختلف رشتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ انگلش میں ان دونوں رشتوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، گرینڈ فادر، گرینڈ فادر، اور گرینڈ پا، گرینڈ پا. گرینڈ پا شارٹ فارم ہے، جبکہ گرینڈ فادر نارمل ورڈ ہے. دوسرے نمبر پر دادی جان اور نانی جان دونوں مختلف رشتے ہیں، لیکن انگلش میں ہم ان دونوں رشتوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، گرینڈ مدر، گرینڈ مدر. مختصر طور پر گرینڈ ماں، گرینڈ ماں. اردو میں ہم ابو جان بھی کہہ سکتے ہیں، والد صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، فادر، ڈیڈ، پاپا. اردو میں ہم امی جان کہہ سکتے ہیں یا والدہ صاحبہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ انگلش میں مدر، مامی، مام، مدر، مامی، مام. اردو میں چچا، تایا، ماموں، خالو، پھپھا یہ مختلف رشتے ہیں، مختلف افراد ہیں، لیکن انگلش میں ان سب رشتوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم انکل کہتے ہیں، انکل. چچا، تایا، ماموں، خالو، پھپھا ان سب کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، انکل. اسی طرح چچی، تائی، ممانی، خالہ اور پھپھی کے لیے بھی ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، آنٹ، جسے ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آنٹی، آنٹی، آنٹ اور آنٹی. اسی طرح چچا، تایا، ماموں، خالو، پھپھا کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ مختلف رشتے ہیں اردو میں جن کے لیے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ انگلش میں ان سب رشتوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کزن، کزن. چاہے وہ آپ کے خالوں کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ اسے کزن کہیں گے. آپ کے چچا کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ اسے کزن کہیں گے. اردو میں ان سب رشتوں کے لیے جو تایا سے جڑا بیٹا ہو، خالو سے جڑا بیٹا ہو، آپ اس سے کزن کہیں گے، کزن. Please subscribe our YouTube channel to learn more English.